بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض اوقات انسان کسی مصیبت، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ کہیں دشمن کے گھیراؤ میں، دشمن کے نرغے میں آ جاتا ہے اور وہاں سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے یا قدوس، اس کا اگر ورد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کے نرغے سے، ان کے گھیراؤ سے بحفاظت باہر نکال دے گا اور دشمن ذلیل اور رسوا ہو کر پاؤں پہ ناک رگڑنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ یاسین کی یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بھی یہی تاثیر رکھتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر امانتیں حوالے کر کے یہی آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اتنی آیت کو یاد نہیں کر سکتا، ذہن میں نہیں آتی، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کا ایک ہی نام یا قدوس یا قدوس یا قدوس، یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان معصیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا ہو جائے اور اس کا دل سخت ہو جائے، شقاوت اور سخاوت اس کے دل پر غلبہ پا جائے، اور جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجحان ہو، دل مائل ہو کہ اس کی رحمت مجھ پر نازل ہو، تو یا قدوسوں کو کثرت سے پڑھیں، سبوحن قدوسن، یہ دو لفظ پڑھیں، تو پھر آپ اپنے دل کی کیفیات کو دیکھیں۔ اور اسی اسم کو مغرب کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 27 بار یا قدوس اپنا معمول بنا لیں، اور جب بھی کسی بندے کے بارے میں کوئی خبر لینی ہو، کوئی مستقبل کے حالات جاننے ہوں، کسی گم شدہ چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہو، کسی کے بارے میں استخارہ کرنا ہو، تو بس آپ یا قدوسوں کو پڑھ کر سر کو جھکائیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ پوری کی پوری حقیقت حال آپ پر عیاں ہو جائے گی۔ جس طرح کسی سکرین پہ کوئی فلم، کوئی سٹوری، کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑے سنیما ہال ہوتے تھے نا، تو ان کی پوری دیوار سکرین ہوتی تھی۔ تو اسی طرح آپ کے دل و دماغ کے اوپر یا قدوس کی برکات کی وجہ سے جو چیز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اس کے اوپر میرے بہت سارے تجربات ہیں۔ اب میرے تجربات ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی کریں تو آپ کو بھی ایسے ہوگا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ میں اپنے آپ کو اتنا متقی، اتنا پرہیزگار سمجھتا نہیں ہوں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی ہوں، قرآن کی کوئی آیت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو، تو یقین اور اعتقاد کی آخری ڈگری پر جا کر سوچا کریں، دل کے اندر کوئی
خیالات، کوئی تصورات و خیالات آ جائیں، ان کو پس پشت ڈال لیں اور یہ سمجھیں کہ اس اسم کے پڑھنے کی وجہ سے میرا یہ کام ہوگا۔ یہ یقین اور اعتقاد ہے۔ اور رہی بات اپنے نیک اور پرہیزگار ہونے کی، میں نے بہت تجربہ کیا ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ قسمیں کھائے، بقول حدیث کے بڑا جھوٹا بندہ ہے، قسمیں کھا کر لوگوں کو اعتبار دلا رہا ہے، اعتماد میں لے رہا ہے، اس جیسا جھوٹا بندہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ بندہ جس کو اچھا گمان کرتا ہو، اعتقاد رکھتا ہو، اس کے باتوں پہ یقین رکھتا ہو، اور وہ بندہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو، تو اس جیسا خناس بھی کوئی آدمی نہیں ہے۔ لوگ اس کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، اور یہ ان کے خلاف کچھ اور ہی سازشیں بنا رہا ہے۔ وہ اپنے یقین اور اعتقاد جو لوگوں کے ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو بندہ بہت نیک پرہیزگار ہو، متقی ہو، داڑھی، جبہ، دستار، تسبیح، یہ باتیں ہوں، یقین کریں کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرنے والے، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی سمجھنے والے، صوم و صلات کے پابند سمجھنے والے، جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا تو پھر اعتماد، یقین کی ہر کسوٹی کیا ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ایک اونٹ کی وجہ سے۔ وہ اجنبی تھے، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اجازت دیجئے 3 دن کی میں وصیت کر کے ان کی کوئی رکھوالی کے لیے بندہ مقرر کر کے آ جاؤں۔ محفل میں کسی نے بھی اس کی ضمانت اور گارنٹی دینے کی حامی نہیں بھری۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، کہا یا عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، جانتے ہو؟ نہیں۔ پھر بس نہ آیا تو مجھے پکڑ لینا۔ 3 دن گزر گئے، دن کی آخری ساعت تھی، دور سے دوڑتا ہوا ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا یا عمر میں آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر جب تم اس کو جانتے نہیں تھے تو گارنٹی دینا، گواہی دینا اور ضمانت دینا یہ کیوں دیں؟ کہا یا عمر اگر میں نہ دیتا گواہی تو لوگ اعتماد اور یقین کو کھو دیتے، ایک دوسرے کی باتوں پر کبھی اعتماد نہ ہوتا۔ یہ بات سنی اور پھر مقتول کے ورثاء نے بھی کہا کہ ہم بھی معاف کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اسلام میں معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اس قاتل نے بھی جب واپس آیا تو اس نے کہا تم واپس کیوں آئے تھے؟ تو اس نے کہا اگر میں نہ واپس آتا تو وعدہ، عفا، محبت، عقیدت، مودت ساری چیزیں کیا ہو جاتی؟ فوت ہو جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے قابل اعتبار ہے، لیکن جب دھوکہ دینے پہ آئے تو پھر اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پناہ مانگا کرو پھر، وہ انسان ہوں یا جن ہوں، دھوکہ دینے، فراڈ کرنے میں۔ تو لہٰذا ان اسماء کو آپ پڑھیے، بزرگی حاصل ہوگی، تقوی حاصل ہوگا، دل مجلہ اور صاف ہوگا۔ آپ اپنے دل کی تحریر کو پڑھ سکتے ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں استخارہ کرنا چاہے، معلومات لینا چاہے تو بس یا قدوسوں کو پڑھا، سب حاضر۔ لوگ حاضرات کا کام کرتے ہیں نا، عمل کرتے ہیں، ناخن پہ، شیشے پہ، پانی پہ، کاغذ پہ کالا دائرہ بنا کے کلام پڑھتے ہیں،
وہ اس ناخن کے اندر چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں، اللہ جانے جن ہیں، بھوت ہیں، انسان ہیں، ملاکوت ہیں، فرشتے ہیں، کیا ہیں، آ کے اشارہ کے ساتھ لکھ کر آواز کے ساتھ ہر طرح سے کیا کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں جو اپنے اندر 100% تو معمولی چیز ہے، 1000% سے بھی زیادہ ہے، تاثیر اور اثر رکھتے ہیں، لیکن وہ زبان ہو اور پھر اللہ کا کلام ہو، اور زبان ایسی ہو کہ سیف ہو، جو بات ایک دفعہ کہہ دی پتھر پہ لکیر ہو جائے، اعتقاد اور یقین کے اس درجے پہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو سننے کو بہت ملتی ہیں، لوگ ایسے ایسے جھوٹ اور من گڑت قصے واقعات بیان کر کے نا اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے ایسے ایسے ٹائٹل لگاتے ہیں، تھم نیل لگاتے ہیں کہ بندہ ان کو کلک کیے بغیر گزر نہ سکے، اور اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اور حسن بڑے بڑے بزرگوں کے تھم نیل اور ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، طاہر القادری کی لگی ہوگی، اجمل رضا کی لگی ہوگی، بڑے بزرگوں کی لگی ہوگی، غوث پاک کی، داتا صاحب کی، اجمیری صاحب کی، لوگوں کو کیا کرنے کے لیے، پھانسنے کے لیے۔ جو ہو وہ بیان کرو، جو تم ہو۔ وہ گیدڑ رات کو نکلتے ہیں نا، شور مچاتے ہیں، اور ان میں سے ایک گیدڑ پہلے بولتا ہے اور پھر اس کے پیچھے ساری آوازیں لگاتے ہیں۔ وہ ایک بولنے والا کیا کہتا ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، اور بادشاہ تھا کیا ہے؟ تو وہ باقی کہتے ہیں وہ تو تمہارا باپ تھا، بتاؤ تم کیا ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ باپ دادا کو چھوڑو، نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی بات نہ مان کر طوفان میں غرق ہو گیا، تو اس کے بیٹے کی مثال نہ دو، یہ سمجھو کہ باپ کیا تھا، باپ نبی تھا، اور بیٹا کیا تھا، بیٹا کہے نا میرا باپ نبی تھا، تو اسے پوچھو تم کیا ہو؟ میرا باپ ولی ہے اور تم کیا ہو؟ یہ بات سوچو، جو خود ہو وہ لوگوں کو بتاؤ۔ تمہارا معیار، تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار لوگوں کے لیے سند ہو، تب بات بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔